بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک نماز کی فرضیت کے بارے میں اور نماز کی فضیلت کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اب نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کار جو احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ مختلف اقوام اپنی مختلف طرح کی عبادات کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اپناتے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، جیسے آگ جلائی جاتی ہے، یا کبھی کوئی کون سی ندا بلند کرتا ہے، کوئی کس طرح۔ تو نماز کے لیے بھی کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے سارے لوگوں کو علم ہو جائے کہ ابھی نماز کا وقت ہے اور ہم نماز ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رات کو سوئے خواب میں دیکھتے ہیں کہ فرشتہ ایک الفاظ بڑے ہی عجیب، اور پہلی دفعہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جب سنے تو بڑی لذت محسوس کی۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پہلی دفعہ سنے اور فرشتہ آذان دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سارے الفاظ اس نے پڑھے، پوری آذان دی۔ صبح کا وقت جب ہوا تو میں بھاگا آیا، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواب رکھی۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ جو تو نے خواب دیکھی ہے حق، یہ حق ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور حضرت عبداللہ بن زید کو کہا کہ آپ اسے آذان کے الفاظ بتاتے جاؤ، یہ آذان دیتا جائے گا، کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ تم سے زیادہ اونچی ہے۔ اتنی دیر ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے آئے اور کہنے لگے، ان کا ایک پلو جو ہے نا چادر کا، وہ نیچے زمین پہ لگتا ہوا آیا، یعنی اتنی سرعت سے آئے، اتنی جلدی سے آئے کہ انہیں وہ اپنا پلو اٹھانا بھی بھول گیا، اور آ کر کہنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ کس نے بتائے؟ یہ تو میں نے خواب میں دیکھے ہیں، یہ رات کو فرشتہ آذان دے رہا تھا، میں نے خواب میں یہ الفاظ سنے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے اسے بھی خواب میں دکھائے۔ اور یہ ابو داؤد شریف جلد اول باب کیف الاذان، اور اسی طرح یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور باقی بہت ساری احادیث کی کتابوں میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا وعندی صحیح۔ اسی طرح باقی بہت ساری کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اب وہ الفاظ کون سے ہیں، کہاں سے ابتدا ہوئی ان الفاظوں کی اور کیسے ہوئی؟ ہمیں بات تو
ہمیں عمل تو وہ کرنا چاہیے نا جو قرآن سے ملے یا حدیث رسول اللہ سے ملے۔ اگر خود اپنے پاس سے کیوں نہ ہی اچھا عمل ہو، کیوں نہ ہی بہت اعلیٰ عمل ہو، اگر اپنے پاس سے کریں گے تو وہ عمل کیا بنے گا؟ بدعت۔ اب نفل پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، اچھا کام ہے۔ بندہ جو کہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کر لوں، پڑھ سکتا ہے؟ بندہ کہے درود پڑھنا افضل عبادت ہے، بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے۔ بندہ کہے کہ میں نماز میں قیام میں کھڑا ہوں، سورہ فاتحہ کے بجائے درود پڑھ لوں، پڑھ سکتا ہے۔ بندہ کہے التحیات باقی کو چھوڑ دوں، رہنے دوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان الفاظ کو چھوڑ دوں، صرف درود پڑھتا رہوں، وہ درود پڑھ سکے گا؟ وہ نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ ہر عمل یاد رکھیں، فرمان خدا ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، جب وہ دونوں عمل مل جائیں، وہ عمل آنکھیں بند کر کے کر لو، اس میں تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اپنی طرف سے ایک رائی برابر بھی عمل ایڈ کیا، ساتھ نکالا، تو یاد رکھیں کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ پھر یاد رکھیں کہ تم نے گمراہی کو چنا ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اذان کے الفاظ جو احادیث کی کتاب میں ہے، قال تقول اللہ اکبر، کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر سے۔ یہ جو گھنٹہ پہلے اور گھنٹہ بعد کے الفاظ ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ فلاں فلاں، یاد رکھیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، کسی صحابی نے آج دن تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول، ان کا زمانہ چلا گیا، بعد کے اندر تابعی آئے، تبا تابعی آئے، کسی نے بھی وہ الفاظ نہیں کہے جو آج ہم سن رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر طرف دین جو ہے وہ صرف نام کا رہ جائے گا، دونوں حرمین سے تمہیں خالص دین ملے گا۔ اور ان حرمین میں آذان کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ جو علیحدہ سے درود، ہاں پڑھیں آپ علیہ السلام پر درود، یہ کچھ ہماری کوئی ضد نہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود پڑھیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں نا۔ بجلی ہو تو درود کے ساتھ اذان ہوگی، بجلی نہیں ہے تو ایسی اذان ہوگی۔ یہ تو لوگوں کو دکھلاوا ہوا کہ نہ ہوا؟ پھر اذان ہو گئی، بجلی آتی گئی، تو پھر گھنٹہ شروع ہو گیا کہ اب جو ہے وہ پہلے جو نہیں پڑھا تھا تو آپ پڑھ لیں۔ اس لیے یہ صرف اور صرف بدعت ہے، اس میں کوئی ایک رائی برابر بھی سنت کی جھلک نہیں، نہ صحابہ کا عمل ہے، نہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب الفاظ کی طرف بھی تھوڑا سا دھیان کیجئے، چونکہ مؤذن آذان دیتا ہے، اسے بس ایک ہوتا ہے کہ میرا آواز اونچا ہو، لہجہ ایسا ہو کہ ہر کوئی پسند کرے، الفاظ کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ کئی الفاظ غلط پڑھنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور بندہ بجائے ثواب کے گناہ گار ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ اکبر ہے، اب کئی آذان دیتے ہیں نا تو وہ طرز لگاتے اللہ اکبر، بار، اب وہ بر کے بجائے بار کہہ دیتے ہیں، اور اس کا معنی العیاذ باللہ بنتا ہے اللہ تعالی ڈھول ہے۔ بار لمبا کرنے سے یہ الفاظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور لفظ اللہ اکبر اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے،
مؤذن نے سب سے پہلی ندا کیا دی؟ اوے لوگو، یہ جو میں اعلان کرنے لگا ہوں میری طرف سے نہیں ہے، یہ کسی دنیا کی ذات کی طرف سے نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ اعلان اس بڑھائی والے کی طرف سے ہے جو سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، ساروں کا مالک ہے، ساروں کا داتا و دستگیر ہے، یہ اس کی طرف سے ہے، کسی عام انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ اب یہ 4 دفعہ الفاظ کہے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پھر کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اوے مومن مسلمان، اس رب کی بڑھائی کو مان چکا ہے نا، تو یہ گواہی بھی دے دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ توحید کا سبق کہاں کہاں چھپا ہے، انسان دیکھے تو صحیح، سوچے سمجھے تو صحیح۔ قرآن سننے سے بھاگے گا تو اذان سننے سے بھی بھاگ پھر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اس اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اس اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اس اللہ کے علاوہ کوئی شفیع قہری نہیں، اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی مجھے اولاد نوازنے والا نہیں، الا اللہ، وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو مجھے سب کچھ عطا کرنے والی۔ یہ آذان کے دوسرے کلمے اللہ کی توحید سکھاتے ہیں، پہلا کلمہ بھی اسی طرح، دوسرا بھی، اور یہ 2 دفعہ کہنے کے بعد تیسری دفعہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دینی ہے کہ جس کے طریقے کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اگر اس کی رسالت کی گواہی کے اندر کوتاہی ہوئی تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، پھر اس تیرے ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کو بھی مان لیا، لیکن اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو بھی مان، اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی رسالت کو بھی مان۔ اب وہاں پہ رسالت کا اقرار کرتا ہے اور اس کے جواب میں کہتا ہے اقامت، یہ اذان سننے والا، یاد رکھیں اذان دینا یہ سنت ہے، اذان کا جواب دینا یہ فرض ہے، اس لیے خاموشی کے ساتھ اذان سنا کیجئے اور اس کا جواب بھی دیجئے۔ ایسے نہ ہو کہ اذان ہو رہی ہو، ہم نے ادھر ٹی وی لگائی ہوئی ہے، توجہ ادھر ہے، یا چلو آواز ہی سلو کر دو، چونکہ آج کل یہی ہے زیادہ، آواز سلو کر دو یا آواز بند کر دو۔ اذان کے تقدس میں تجھے چاہیے تھا سارے کام چھوڑ دیتا، اذان سنتا۔ آج ہم نے اذان کا تقدس چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ہم نماز سے بھی پھر رہے، نماز سے بھی آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ اگر وہ پرانے بزرگ بوڑھے جب اذان ہو رہی ہوتی وہ اپنی عورتوں کو بھی کہتے سر پر دوپٹہ صحیح کر لو۔ وہ بوڑھی بوڑھی اماں کو اب بھی دیکھ لیں، جب بھی اذان سنتی ہیں تو وہ فوراً بسم اللہ اور کلمہ پڑھ کے اذان سنتے ہی دوپٹہ صحیح کر رہی ہوتی ہیں، جیسے انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ بھیج دے۔ وہ اس انداز میں ڈری ہوتی ہیں اور اس انداز میں وہ اذان کی عزت و توقیر کرتی ہیں۔ مگر آج بڑی حیرانگی کی بات ہے، کوئی موبائل پہ مصروف ہے، کوئی کس چیز پہ مصروف ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر کہنے والا اللہ اکبر کہہ رہا ہے، مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اذان کا جواب دینا جو ہے یہ فرض ہے، اللہ اکبر کے بدلے میں اللہ اکبر ہی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بدلے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بدلے میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہی۔ یہ الفاظ جب آگے سے دہراتا ہے تو وہ گواہی دے رہا ہے کہ واقعہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ یہاں سے کل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سے ایمانوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔